خلافت کے سنہرے دور میں عدالتی نظام اتنا مضبوط تھا کہ اگر اس دور کے چند قاضی آج جنم لے لیں تو لوگوں کو حصول انصاف میں کوئی مشکل پیش نہ ہو۔ زمانہ قدیم کی اسلامی حکومتوں میں قاضی کی خاص حیثیت حاصل تھی اور قاضی کا عہدہ انتہائی عزت و احترام کا مستحق سمجھا جاتا تھا۔ کوفہ کی عدالت کے قاضی شریک بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ مقدمات کی سماعت کر رہے تھے کہ ایک بڑھیا قاضی کے روبرو پیش ہوئی۔ قاضی صاحب نے عدالت آنے کی وجہ پوچھی تو بڑھیا نے بتایا، دریائے فرات کے کنارے میرا کھجور کا ایک باغ ہے۔ گورنر کوفہ موسیٰ نے میرے بھائیوں کے حصے خریدے تو میرے باغ پر حریصانہ نظریں گاڑ لی۔ گورنر نے ایک دن مجھے باغ فروخت کرنے کا کہا لیکن میں نے انکار کر دیا۔ ایک روز گورنر موسیٰ نے میری تعمیر کردہ دیوار گرا دی۔ قاضی شریک بن عبداللہ نے یہ واقعہ سننے کے بعد گورنر موسیٰ کو عدالت میں بلایا۔ عدالتی سمن دیکھ کر گورنر لال پیلا ہو گیا۔ اس نے اسی وقت کوتوال شہر کو بلایا اور حکم دیا، فوراً قاضی شریک کے پاس جاؤ اور انہیں میری طرف سے کہو تمہیں میرے منصب کا کچھ تو لحاظ ہونا چاہیے۔ کوتوال نے قاضی کو گورنر کا پیغام دیا۔ قاضی نے اسی وقت سپاہی کو بلا کر حکم دیا کہ اسے پکڑ کر جیل میں ڈال دو۔ گورنر کو جب پتا چلا کہ قاضی نے کوتوال کو جیل بھیج دیا ہے تو وہ اور سیخ پا ہوا، جس کے بعد اس نے اپنے حاجب یعنی نائب کو قاضی کے پاس بھیجا۔ اس نے کہا، قاضی صاحب، کوتوال تو صرف گورنر کا پیغام لے کر آیا تھا لیکن آپ نے اسے جیل بھیج دیا۔ قاضی نے اسی وقت سپاہی کو آواز دی۔ جب وہ آیا تو کہا، اس صاحب کو بھی کوتوال کے ساتھ جیل میں بند کر دو۔ جب گورنر کو پتا چلا کہ قاضی شریک نے حاجب کو بھی جیل بھیج دیا تو قاضی شریک کے دوست احباب کو بلایا اور انہیں کہا، آپ قاضی کے پاس جائیے اور انہیں بتائیے کہ آپ نے میری توہین کی ہے۔ میں کوئی عام شہری نہیں کہ عدالتوں میں حاضری دیتا پھروں۔ معززین کوفہ اور قاضی شریک کے دوستوں نے انہیں گورنر کا پیغام پہنچایا۔ قاضی صاحب کو غصہ آ گیا۔ انہوں نے حضرات سے مخاطب ہو کر کہا، تم لوگ مجھے ایسی بات کہنے آئے ہو جسے کہنے کا تمہیں کوئی حق نہیں۔ پھر انہوں نے خدام کو آواز دی اور کہا، ان سب کو پکڑ کر جیل میں ڈال دو۔ انہوں نے حیرانی سے پوچھا کہ آخر ہمارا جرم کیا ہے؟ قاضی نے جواب دیا، تم لوگ فتنہ ہو، حق کی راہ میں رکاوٹ بن رہے ہو۔ گورنر موسیٰ کو جب قاضی شریک کے اس حکم کا پتہ چلا تو جیل پہنچا اور اپنے ان تمام ساتھیوں کو رہا کر دیا۔ اگلے روز صبح قاضی کو جب علم ہوا تو فوراً عدالت برخاست کر دی اور کہا، باخدا امیر المومنین نے زبردستی یہ منصب اس شرط پر میرے سپرد کیا تھا کہ وہ یا ان کا کوئی اہلکار عدالت کے کام میں مداخلت نہیں کرے گا۔ آج یہ مداخلت ہو چکی، لہذا یہ منصب انہیں لوٹانے جا رہا ہوں۔ گورنر موسیٰ کو جب یہ خبر ملی کہ قاضی شریک نے استعفیٰ دے دیا ہے اور وہ خلیفہ کے پاس بغداد جا رہے ہیں تو وہ گھبرا گیا، جس کے بعد اس نے فوراً فوجی دستہ ساتھ لیا اور قاضی کو بغداد کے راستے میں ملا، منت سماجت کی، واپسی کی درخواست کی اور کہا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ جو کچھ آپ چاہیں وہی ہوگا۔ قاضی نے کہا، جب تک وہ سب لوگ جیل نہیں جاتے جو کل تو نے رہا کرائے ہیں میں واپس نہیں جاؤں گا۔ گورنر موسیٰ نے فوراً شرط مان لی اور ان سب لوگوں کو فوری طور پر جیل بھجوا دیا۔ اب قاضی صاحب نے خدام سے فرمایا کہ گورنر کی سواری کی لگام پکڑ کر انہیں میری عدالت میں حاضر کرو۔ گورنر کو عدالت میں مظلوم بڑھیا کے ساتھ کھڑا کیا گیا۔ قاضی نے کہا، اس خاتون نے جو دعویٰ دائر کیا ہے اس کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ گورنر نے جواب دیا، یہ بالکل درست کہتی ہے۔ قاضی نے کہا، جو دیوار آپ نے گرائی ویسی ہی نئی دیوار فوراً بنوا دیجیے۔ چنانچہ حکم کی تعمیل کی گئی۔ یوں قاضی شریک بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ نے حق و انصاف کی تاریخ میں ایک روشن باب کا اضافہ کر دیا۔